آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لا تعداد انگنت معجزات مبارکہ میں سے ایک معجزہ مبارکہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ قدم قدم پر اس معجزے کے اندر اور بھی سینکڑوں ہزاروں معجزات آ جاتے ہیں۔ ویسے تو رب کائنات نے جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے انبیاء و رسول دنیا میں بھیجے، انہیں معجزات دے کر بھیجا۔ معجزہ رب عطا ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ دشمن اس جیسا معجزہ، اس جیسی مثال پیش کرنے سے عاجز آ جائے، اور اللہ کے نبی کی نبوت اور اللہ کے رسول کی رسالت آشکارا ہو کر واضح ہو جائے، اس کی حقانیت، اس کی صداقت کا سکہ جم جائے۔ اللہ اس لیے معجزہ عطا فرماتا ہے۔ ویسے تو آدم تا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جتنا بھی اللہ کے رسول پیغمبر آئے، اللہ نے سب کو معجزے دیے، لیکن ان کے معجزے گنتی میں تھے، تعداد میں تھے، شمار میں آ سکتے تھے۔ جب باری آئی آپ کی اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، رب نے یہاں حساب کتاب کی بات نہیں رکھی، کوئی گنتی اور شمار کا کھاتا رب نے یہاں رکھا ہی نہیں۔ فرمایا کہ پھر یار کے ساتھ لیکھے کاہے کے، دینا یار کو ہے، پھر شمار کرنے بیٹھ جائیں۔ ہاں، اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب باقی نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا ہے، پر شان تیری یہ ہے کہ تجھے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ تجھے معجزے دینے نہیں ہیں، تجھے معجزہ بنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو ویسے تو لاکھوں معجزات عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں، سیرت نگاروں نے، شارحین نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے معجزات مبارکہ کو آپ کی ظاہری 63 سالہ زندگی مبارکہ پر تقسیم کیا جائے تو ہر آدھے گھنٹے بعد حضور معجزہ دکھاتے نظر آتے ہیں۔ ہر آدھے گھنٹے بعد میرے آقا کی ذات پاک سے معجزہ کا ظہور ہو رہا ہے، معجزہ کا صدور ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اس قدر لا تعداد اور انگنت ہیں، لیکن انہی معجزات میں ایک معجزہ معراج جو ہے، اس کی تو کائنات ارضی میں بھی، کائنات سماوی میں بھی، جہاں جہاں اللہ کی مخلوق بستی ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی، نظیر نہیں ملتی۔ اب میری طرف توجہ رکھیے گا، توجہ کو بٹائیں نہیں، یعنی معجزہ معراج، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو آخری نبی بنا کر بھیجا، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا، اللہ رب العزت نے حضور کو خاتم النبیین بنایا۔ اب قیامت تک کسی نبی نے آنا نہیں تھا، کسی رسول نے آنا نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی نبوت کو قیامت تک رکھنا تھا۔ رب دیکھ رہا تھا نا، مخلوق پتہ نہیں کیسی کیسی ترقی کرے گی، مخلوق پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گی، مخلوق کی ترقیوں کے پتہ نہیں کیا کہنے ہوں گے۔ کوئی چاند پہ پہنچے گا تو کوئی سورج پہ پہنچنے کی کوششیں کرے گا، کوئی آسمانوں پہ پہنچنے کی کوشش کرے گا، کوئی جہاز اڑا دے گا، پتہ نہیں کیسی ترقی ہوگی۔ ٹیکنالوجی کی، سائنس کی یہ نئی نئی ایجادات، یہ سیٹلائٹ سسٹم کائنات کا، اور یہ ساری چیزیں پتہ نہیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، سائنس کی ترقی کہاں پہنچ جائے گی۔ تو کل کلاں کوئی یہ نہ کہے کہ عقل کے بل بوتے پر بھی دنیا میں رہا جا سکتا ہے، عقل کی بنیاد پر بھی ترقی کی جا سکتی ہے، عقل کے ذریعے بھی بندہ راہ ہدایت پا سکتا ہے۔ رب نے حضور کو پہنچایا ہی وہاں جہاں عقل اور سائنس پہنچ ہی نہ سکتی تھی۔ رب نے حضور کو شب معراج اس بلندی پہ پہنچا دیا جہاں تک عقل اور سائنس کی رسائی ہی نہ تھی، بلکہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ لوگ چاند پر گئے نا، لیکن خاک سے گئے چاند پر، وہاں سے خاک ہی لے کر آئے۔ اس
کا خرچہ اتنا آیا، جو لوگ چاند پر گئے مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے خرچ کو اگر اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں تقسیم کیا جائے تو 15 ہزار ایک بندے کو آ سکتا ہے، 15,000 ایک بندے کو مل سکتا ہے۔ چاند پہ جانے والوں کے جو اخراجات ہیں وہ اگر انسانوں پہ تقسیم کیے جائیں 15,000 فیکس کے حساب سے آئے گا۔ چاند پہ گئے جو آسمان سے بھی نیچے ہے، وہ اتنا خرچ کر دیا۔ مصطفیٰ کہاں گئے ہے پتا نہیں، آپ یہاں نہیں، آپ کہیں اور بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں ہوتا تو عاشق طرف جاتے نا، پھر آپ میں یار یہ کیا سمجھ نہیں آتی آپ کی۔ اور میں نے کہا چاند پر گئے، اتنا خرچ ہو گیا کہ 15,000 پوری دنیا کے انسانوں میں ایک ایک کو مل سکتا ہے، یعنی اتنا خرچ کر دیا، اتنا بھاری رقم خرچ کر دی۔ وہ تو چاند پہ گئے، چاند تو آسمان سے بھی نیچے ہے، پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے، تو مصطفیٰ تو ساتوں آسمانوں سے بھی پار چلے گئے، سدرہ سے بھی پار چلے گئے، لوح سے بھی پار چلے گئے، اور لا مکان کی بلندیوں تک پہنچے۔ تو کوئی ہے مائی کا لال جو حضور کی برابری کر سکے، سرکار کا مقابلہ کر سکے؟ رب نے شب معراج یہ معجزہ عطا کر کے بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے حضور کو میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں کہ جتنا ترقیاں بھی کر لو، وہ ساری ترقیاں مصطفیٰ کی ترقی کے سامنے ہیج نظر آئیں گی، معمولی نظر آئیں گی۔ حضور کی ترقی کے سامنے وہ زیرو نظر آئیں گی۔ سرکار کی بلندی کے سامنے، حضور کی پرواز کے سامنے، فرمایا کہ حضور کے مقام کے سامنے تمہارے مقام معمولی نظر آئیں گے۔ فرمایا پھر مان لو نا، جتنا بھی سائنسی ترقی کر لو، جتنا بھی اڑان کر لو، جتنا بھی پرواز کر لو، فرمایا تمہاری فلاح و کامیابی یا تمہاری ہدایت و رہنمائی عقل کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی، پھر بھی تمہیں مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ یہ معجزہ معراج کا فلسفہ ہے۔ رب نے معجزہ معراج کرایا کیوں؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اور بھی اسباب وجوہات معجزہ معراج کے حوالہ سے بیان کیے گئے، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ رب نے کائنات کو بتانا تھا کہ ساری کائنات میرے محبوب کے سامنے عاجز ہے۔ حضور مسجد اقصیٰ تک گئے، جب حضور نے لامکانوں کا سفر فرمایا نا، اگرچہ سواریاں مختلف تھیں، کہیں حضور براق پر سوار ہوئے تو کہیں جبرائیل امین کے پروں پر سوار ہوئے، کہیں آقا کریم رف پہ بیٹھے، ہاں جی، کہیں نور کی سواری، کہیں کون سی سواری، کہیں کون سی سواری، سواریاں تو ساری نور کی ہی تھی نا، براق بھی نور کا، رف بھی نور کا، جبرائیل بھی نور کا۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ لائٹ پہ سوار ہو کے جا رہا ہو، لائٹ پہ، یہ جو روشنی ہے لائٹ ہے، اس پہ کوئی سوار ہو کر جا رہا ہو، کبھی دیکھا ہے؟ جو چپ بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہے لگتا ہے، یا وہ کہیں اور گم ہیں بیچارے، یا پھر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لائٹ پر یار یہ جو روشنی ہے اس پر سوار ہو کے کسی کو آپ نے دیکھا ہے سفر کر رہا ہو؟ نہیں نا، لائٹ پر سواری پر کوئی سفر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہے نور۔ لیکن میں نے کہا کسی بشر کو، کسی انسان کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، پر ایک ہستی وہ ہے جس کے بارے ہم نے سن رکھا ہے اور پکی خبر سے سن رکھا ہے، انہوں نے نور کی سواری کی ہے، وہ ذات ہی واحد ہے جو مصطفیٰ کی ہے۔ اب میں نے کہا مولوی صاحب ابھی بھی اٹکے ہوئے ہو، وہ نور کی سواری وہی کرتا ہے جو خود نور ہو۔ لیکن جس سطح تک میں پہنچ چکا ہوں اور آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، ابھی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی، لگتا ایسا ہے، یا بات سر سے اوپر گزر رہی ہے یا پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اور میں نے کہا یار چلو سواریاں تو ہوتی ہیں نا، کوئی بس پہ سفر کرتا ہے، کوئی کار پہ سفر کرتا ہے، ہاں جی سواریاں مختلف ہیں، جہاز پہ سفر کرتا ہے، لیکن نور پہ کس نے سفر کیا؟ روشنی پہ، لائٹ پہ، انرجی پہ
کوئی سفر نہیں کرتا، کسی انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن مصطفیٰ نے سفر کر کے بتا دیا۔ او مولوی صاحب، اگر میدان احد کے اندر لوگ مجھے پتھر ماریں، میرے خون کے قطرے نکلیں، اگر طائف کی وادی میں لوگ مجھے پتھر ماریں اور میرے جسم سے خون کے قطرے نکلیں، تو سمجھو یہ بشریت کی دلیل ہے۔ اگر جبرائیل سینہ چاک کرے، دل مبارک باہر نکال کے سونے کے تھال میں رکھ دے، سینے کو چاک کرنے کے بعد بھی خون کا ایک قطرہ نہ نکلے، سمجھو یہ دلیل ہے نورانیت کی۔ مصطفیٰ اگر زمین پہ چلتا نظر آئے، مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں، سمجھو کہ ہے بشر۔ پر مصطفیٰ جب نور کی سواری پہ سوار ہو کر آسمانوں کا سفر، پھر لامکاں کا سفر کر کے جائے، اور مصطفیٰ عرش اعظم پہ ڈھلک کے دکھا دے، سمجھو کہ پھر نور ہے۔ یہاں بشریت دکھائی، وہاں نورانیت دکھائی۔ اس لیے تو رب نے فرمایا نا محبوب، یہ بیچارے بس یہ عقل کے پیچ و تاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ عقل کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ نکل ہی نہیں سکتے باہر۔ اے محبوب، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا ہے، تو مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے، تجارت کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تیرے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو کھاتا پیتا ہے، تو بشروں والے کام کرتا ہے، یہ سمجھتے ہیں بشر ہے۔ اور مدینہ کی گلیوں میں چلنے والے محبوب، ایک رات آ جانا، لامکاں کی بلندیوں پر بھی چل کے دکھا دے، پتہ چل جائے وہ بشر کیا ہے، نور کیا ہے۔ سمجھو بات، بیٹھے ہوئی تھی عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، بے خطر گونج پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ حضور سواریوں پر سوار ہوئے، یہ ایک اعزاز تھا، ویسے سواری کے محتاج ہی نہیں ہے، حضور بغیر سواری کے جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ جبرائیل تو حضور کا غلام ہے، کیا بغیر سواری کے نہیں آیا گیا؟ آتا جاتا، اس کا روزانہ کا کام ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے سدرہ پر جاتا ہے، پھر وہاں سے آتا ہے، کوئی سواری وغیرہ نہیں ہے۔ کہیں ہم نے ذکر نہیں پڑا کہ جبرائیل سواری پر آتا جاتا ہو۔ اگر جبرائیل حضور کے در کا دربان ہو کر بغیر سواری کے آ جا سکتے ہیں، تو مصطفیٰ تو حضور ہیں، آقا تو آقا ہیں، سرکار تو سرکار ہیں، حضور سواری کے کیسے محتاج ہو سکتے ہیں؟ حضرات گرامی، جب جبرائیل امین لے کر گئے نا، حضور جبرائیل کے پروں پر بیٹھے، مسجد اقصیٰ سے حضور پہلے آسماں کے قریب پہنچے، جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا نا، دق الباب، اوپر سے آواز آئی۔ یہ آسمان کی جو موٹائی ہے، اب یہ بھی بڑی قابل توجہ، جہاں زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو خلا دیکھ رہے ہو، آسمان کی موٹائی بھی اتنا ہے، آسمان کی جو موٹائی کا عمق ہے، عمق گہرائی، وہ بھی اتنا ہی ہے، یعنی یہ 5 صدیوں کا سفر ہے، تو آسمان کی موٹائی کا سفر بھی 500 سال کا سفر ہے، 500 سال کا سفر۔ پھر جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آواز کیسے پہنچی ہوگی؟ جبرائیل روزانہ تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، اور کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی، آج کیوں کھٹکھٹا رہا ہے؟ آج رب نے سارے دروازے بند کرا دیے۔ رب نے فرمایا جبرائیل بھی آئے تو دروازہ نہیں کھولنا، کوئی اور بھی آئے، کرامن کاتبین آتے جاتے ہیں، یہ لکھنے والے فرشتے یہ بھی آتے جاتے ہیں۔ فرمایا آسمان سے زمین پر بھی فرشتے آتے ہیں، آج کسی کو اجازت نہیں ہے، آرڈر سخت ہے، کوئی اوپر نہیں آ سکتا۔ مولا کیوں؟ فرمایا آج محبوب جو آ رہا ہے، سیکورٹی فل، پورے انتظامات، آج میرا یار آ رہا ہے، لیکن یہ جو سیکورٹی کا انتظام ہے، یہ اس طرح نہیں کہ بندے مر رہے ہوں، عورتوں کے بچے وہ سواریوں کے اندر پیدا ہو رہے ہوں، جو بیمار اور مریض ہے وہ موت کے منہ میں جا رہا ہو، لڑائیاں، دنگے فساد، ایسی بات نہیں۔ اور مصطفیٰ گئے ہیں، سیکورٹی بھی تھی، پر خطرہ کسی کو نہ تھا۔ یہ نہیں کہ وزیر اعلیٰ آئے، وزیر اعظم آئے، اگر عورت رکشے میں ہے، حاملہ ہے، ہسپتال جانے سے پہلے بچہ رکشے میں پیدا ہو جائے، اگر کوئی ہسپتال مریض جا رہا ہے تو ہسپتال جانے سے پہلے وہیں پر دم توڑ جائے، کیونکہ سیکورٹی فل ہے، روڈیں بند ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، صدر صاحب آ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، اور میں نے کہا لیڈر بننا ہے تو پھر مصطفیٰ کے نقش قدم پر چل۔ نہیں سمجھی بات؟ کر بھی تو نہیں رہی نا میری بات،
بیٹا نعرے نہیں، ان کو میں کہتا ہوں یہ بولیں ذرا میرے ساتھ، پر بلواتا ہمیشہ عشق ہے، دل میں ہو نا جذبہ محبت، جذبہ عشق، وہ بلواتا ہے۔ حضور کی عظمت پہ نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ آج سیکورٹی فل ہے، دروازے بند ہیں، آرڈر سخت ہے، اللہ نے فرمایا دروازہ نہیں کھولنا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر سے آواز آئی، کون؟ کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں، لیکن دروازہ پھر بھی نہیں کھلا، دروازہ پھر بھی نہیں کھلا۔ رب نے فرمایا بے شک سید الملائکہ ہے، لیکن جبرائیل کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولنا۔ اگر یہ آج میرے محبوب کو لے کر نہیں آتا نا، یہ بھی نہ آئے، مجھے نہیں ضرورت اس کی بھی، مجھے جبرائیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے محبوب کو لے کر آئے، فرشتوں پوچھنا اور کون ہے، وَمَن مَعَكَ، تیرے ساتھ ہے کون؟ جب تک حضور کا نام نہ لے، محبوب کا نام نہ لے، دروازہ نہیں کھولنا۔ جبرائیل نے کہا محمد، دروازہ کھل گیا۔ دوسرے آسمان پہ پہنچے، تکل باب، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ جبرائیل، تیرے ساتھ کون ہے؟ محمد کریم کی ذات ہے۔ دروازہ کھل گیا، ساتوں آسمان حضور کے نام لینے پر دروازے کھلتے چلے گئے۔ اور جبرائیل نے بتا دیا کائنات والو، اگر تہاڈا بھی کوئی دروازہ بند ہے، محمد محمد کر کے تو دیکھو۔ یہ واسطے فرمایا نا خواجہ محمد یار فریدی نے، محمد محمد کرے دے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی۔ فرماؤ لوگو محمد محمد کا وظیفہ یاد کرو، کوئی دروازہ بند ہے، کھلوانا چاہتے ہو تو حضور کو بلاؤ۔ حضرت ابن عمر کا بھی پاؤں سن ہوتا ہے تو کہتے ہیں یا محمد آؤ، اے محمد عربی، میں آپ کی ذات سے استغاثہ کر رہا ہوں، استعانت کر رہا ہوں، استمداد کر رہا ہوں، میں مدد کے لیے پکار رہا ہوں، میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے۔ بس حضور کا نام آنے کی دیر تھی کہ پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا جبرائیل کا دروازہ کھل گیا، صحابی کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، لیکن پکارا کس کو؟ یا محمد۔ محمد محمد صدا دے بڑی ہے، تیرے نات زندگی لٹا دے بڑی ہے۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو حضور کے نام کا ٹائٹل اختیار کرو، بس سارے ٹائٹل چھوڑو، حضور کے نام کا ٹائٹل۔ جبرائیل جب گئے نا سدرہ پہ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ لو دنوت انملتن، اگر ایک پورا بھی اوپر ہونا قریب، اوپر کی طرف عرش کے پاس، کیونکہ سدرہ سے اوپر سارا عرش ہے، سدرہ سے اوپر جتنے مراحل آتے ہیں سارے عرش میں شمار ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ لو دنوت انملتن، ایک پورا بھی اوپر چلو نا سدرہ سے، لحترقت بالی، میرے بال جل جائیں گے، میرا جسم جل جائے گا، میرے پر جل جائیں گے۔ یا رسول اللہ میں ایک بال ایک پر کے برابر بھی اوپر نہیں جا سکتا، بال برابر بھی اوپر نہیں جا سکتا۔ مولانا عارف رومی فرماتے ہیں جبرائیل تھا کہ رک گیا، اگر یہاں ابو بکر ہوتا وہ کہتا جل کر راکھ ہو جاؤں پر مصطفیٰ کا ساتھ تو نہیں چھوڑوں گا۔ بات ہے نا عشق کی۔ مولانا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر جل جاتا پر حضور کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلے گئے، اذا علی حضرات الاسماء الالہیہ، جب حضور خدا کی صفات کے ماحول سے گزرے نا، فرماتے ہیں اذا مر علی الرحیم کان رحیما، حضور صفت رحیم سے گزرے رحیم بن گئے، او علی الکریم کان کریما، صفت کریم سے گزرے کریم بن گئے، او علی الشفیع کان شفیع، صفت شفیع سے گزرے شفیع بن گئے، او علی الغفور کان غفورا، صفت غفور سے گزرے غفور بن گئے ہیں، او علی المالک کان مالکا، صفت مالک سے گزرے مالک بن گئے۔ جس جس صفت سے گزرتے جاتے تھے اسی صفت کا رنگ چڑھتا جاتا تھا۔ حضور پھر ایسے مرحلے پر پہنچے، فرماتے ہیں دائیں دیکھا تو رب تھا، بائیں دیکھا تو رب تھا، آگے دیکھا تو رب تھا، پیچھے دیکھا تو رب تھا، ہر طرف رب 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 ہی تھا، ہر طرف رب ہی تھا۔ صاحب تفسیر عرائض البیان نے لکھا، ہاں شیخ روز بہان بکلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ثم استغرق فی بحر الذات ولم یبقى من علمه شیء ومن بصره شیء ومن سمعه شیء ومن ادراکه شیء فرأى الحق بنور الحق وسمع الحق بسمع الحق۔ فرما خدا کے قرب میں پہنچے تو پھر کیا تھا؟ فرما حضور کا علم علم نہ رہا، حضور کا ادراک ادراک نہ رہا، سرکار کی
بصیرت بصارت نہ رہی، حضور کی سماعت نہ رہی. فرال حق بنور الحق وسمع الحق بسمع الحق. خدا کو دیکھا پر خدا کی آنکھ سے دیکھا، خدا کو سنا پر خدا کے کان سے سنا. اسی لیے فرما بہر سو جلوہ دیدار دیدم، بہر چیزیں جمال یار دیدم. ہاں بہر سو جلوہ دیدار دیدم. فرما جدھر ہی دیکھا خدا کا دیدار تھا، جمال خود جمال یار دیدم. فرما میں نے اپنے اندر خود خدا کو دیکھا. رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا، بڑی حسین صورت میں دیکھا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. آج جب حضور چھٹے آسمان سے گزرے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. میں نے تو کہا تھا رب ارنی، جواب آیا تھا لن ترانی. آج مصطفیٰ تو جا رہا ہے، اللہ اکبر. آنسو چھلک پڑے. حضور نے پوچھا اے موسیٰ روتے کیوں ہو؟ عرض کی روتا اس لیے ہوں مجھے تو روک دیا گیا تھا، آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ لگتا ایسا ہے یہ جوان محمد عربی مجھ سے بھی سبقت لے گیا ہے. اللہ اکبر. حضور رب کی بارگاہ میں تبارک اللہ شان تیری. آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور بشر ہیں، حضور نور ہیں. میں کہتا ہوں بشر بھی نیچے رہ گئے، جبرائیل بھی جو نوریوں کا سردار وہ بھی نیچے. بتاؤ جو اوپر جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اس لیے فرما حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اس لیے تو رب نے فرمایا نا ون نجم اذا ہوا. لوگ حضور کا اول تلاش کر رہے ہیں، آخر تلاش کر رہے ہیں، ابتدا میں پڑے ہیں، انتہا میں پڑے ہیں، ٹو لگا رہے ہیں، مقام مصطفیٰ کو کڑید رہے ہیں، مقام مصطفیٰ کو کھرچ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے اور ناداں تو حضور کی ابتدا اور انتہا کے جاننے کے چکر میں لگا ہوا ہے. ہاں محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. فرمایا کوئی انجینئر پرکار کے ذریعے دائرہ لگائے، جب لگا رہا ہو کوئی ساتھ بیٹھا ہو وہ تو جان سکتا ہے کہ ابتدا کہاں سے ہے انتہا کہاں پہ ہے. جب دائرہ لگا لے پھر دکھائے بتاؤ شروع کہاں سے کیا ختم کہاں پہ کیا. کیا پرکار کے ذریعے لگایا گیا دائرہ اس کی ابتدا اور انتہا انجام و آغاز کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. میں کہ یہ تو انجینئر ہے پر وہ رب کائنات کی ذات ہے. وہ تو دائرہ مصطفیٰ کی عظمت کا اسی نے لگایا، مقام مصطفیٰ کا دائرہ اسی نے لگایا، محیط وہی ہے. اس لیے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا. قسم ہے ستارے محمد کی جو کائنات کی اصل ہے. وہ کائنات والو اول آخر کی چکر میں نہ پڑو، بس یہ نظریہ رکھو کائنات کی ابتدا بھی مصطفیٰ ہے، کائنات کی انتہا بھی مصطفیٰ ہے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. فرمایا خیرت سے کہہ دو، عقل کو کہو یہ سر جھکائے، یہ سوچ میں نہ پڑے، یہ فکر میں نہ پڑے. فرمایا یہاں تو جہت کو لالے پڑے. کہتے ہیں نا فلاں کو جی جان کے لالے پڑ گئے. کہتے ہیں نا ایک مثال ہے محاورہ ہے، فلاں کو جان کے لالے پڑ گئے، جان کے لالے پڑ گئے، فلاں تو بے ہوش ہو گیا، مت ہوش ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں جہت کو لالے پڑے ہیں. جہت سے مراد ہے یمین، جہت سے مراد ہے شمال، جہت سے مراد ہے امام، جہت سے مراد ہے خلف، جہت سے مراد ہے تحت، جہت سے مراد ہے فوق. فرمایا یہ جو 6 جہتیں ہیں نا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. فرمایا حضور جب گئے نا یہ بھی حیران تھے حضور آئے کہاں سے گئے کدھر. یہ جہاد کو بھی لانے پڑے تھے. فرما عقل بیچاری کس کام کی ہے. فرما خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہاد کو لانے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. حضرات گرامی عظمت مصطفیٰ کے کیا کہنے. حضور شب معراج رب تحفے عطا کر رہا تھا، حضور تحفے پیش کر رہے تھے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. رب فرما رہا تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب السلام علیک رب نے فرمایا محبوب تجھ پر سلامتیاں،
اسی لمحے جب رب نے مصطفیٰ کی ذات کو مصطفیٰ کی امت سے جدا کر کے سلام کہا، مصطفیٰ کو امت یاد آئی۔ حضور نے عرض کی مولا مجھ پر تو سلامتی ہے میری امت، پھر حضور نے فوراً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے حضور کے غلاموں، سرکار کے احسانات کب تک یاد کرو گے؟ حضور کی عطائیں کب تک یاد کرو گے؟ تمہارا لیڈر پارلیمنٹ میں جائے تمام وعدے بھول جاتا ہے، ارے مصطفیٰ کو دیکھو لامکاں پہ پہنچے پھر بھی امت کو نہیں بھولے ہیں۔ یہاں بھی سلامتیوں کی دعا ہے، وہاں بھی سلامتیوں کی دعا ہے۔ امت پھر بھی بے وفائی کرتی ہے تو حضور سے، پھر بھی غداری کرتی ہے تو حضور سے، جو نہ فرش پہ بھولے نہ عرش پہ بھولے۔ اس لیے فرما آج لے ان کی پناہ، آج مجد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور حضور وفادار ہیں، حضور غمگسار ہیں، حضور تو امت کی ہر وقت فکر میں لیتے رہتے ہیں۔ ایک امتی ہے جو اپنے آقا سے دور ہوا جا رہا ہے۔ رب نے فرمایا محبوب اب تو ہے یا میں ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تیرے اور میرے سوا یہاں کوئی نہیں۔ عرض کی مولا، حضور نے فرمایا، رب نے فرمایا محبوب آج تجھے وہاں بلایا ہے کہ سارے عالم نیچے ہیں، ساری مخلوق نیچے ہے، تیرے اوپر کوئی جہان نہیں، تیرے اوپر کوئی مخلوق نہیں، تو ساری مخلوق سے اوپر ہے۔ میں نے وہاں بلا کر تجھ سے ملاقات کی ہے۔ محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب تو ہے یا میں ہوں، تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں۔ حضور نے عرض مولا رب کائنات نے فرمایا ساری مخلوق میں نے تیری خاطر بنائی، کائنات تیری خاطر بنائی، زمینیں تیری خاطر بنائی، آسمان تیری خاطر بنائے، نبی تیرے لیے بھیجے، سب کچھ تیری واسطے بھیجا، تیرے وسیلے سے بھیجا اور تیری عظمتیں دکھانے کے لیے بھیجا۔ حضور نے عرض کی مولا اگر تو نے سب کچھ میری خاطر بنایا، میں نے تیری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے بھی تیری خاطر سب کچھ ترک کر دیا، میں بھی تارک الدنیا ہو گیا۔ رب نے فرمایا محبوب مانگ، آج تو میرا مہمان ہے، کیا مانگتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے عرض کی مولا اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہی مانگتا ہوں میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ دکھاؤ کائنات میں کوئی ایسا لیڈر، پھر بھی حضور کو بھول جاتے ہو۔ آج دین کے ساتھ رسمی تعلق رہ گیا ہے، آج حضور کے مشن کے ساتھ رسمی تعلق رہ گیا ہے۔ قرآن گھر میں پڑھیں گے تو حافظان قرآن پڑھیں گے، گھر والے قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ دین پہ چلیں گے تو داڑھی والے مولوی صاحب چلیں گے۔ اور میں نے کہا تو یار یہ بتا، تاجر ہے، دکاندار ہے، کاروباری ہے، سیاستدان ہے، کسی بھی شعبے زندگی سے تعلق رکھتا ہے، بتا تجھے ضرورت نہیں ہے شفاعت مصطفیٰ کی؟ قبر میں تو نے نہیں جانا، قبر میں صرف مولوی جائے گا، شفاعت صرف۔ میں نے کہا حضور کی عزت و ناموز پہ اگر وقت آئے، ختم نبوت پہ وقت آئے، پہرا دے تو مولوی، احتجاج کرے تو مولوی، ریلی نکالے تو مولوی، منبر پہ بولے تو مولوی، ہاں حضور کے گستاخوں کو جواب دے تو مولوی۔ میں نے کہا بتا کلمہ مولوی نے پڑھا ہے، تو نے نہیں پڑھا؟ امتی مولوی ہے، تو نہیں ہے۔ میں نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مجد مانگ ان سے، اور حضور نال وفا کر لی تو آج کر، جے تک سہ ہی سلامت ہے، جڑے سہ نکل وے سے ول توبہ کی تو کیا کی تھی، ول منیا تو کیا منیا، یہ واسطے دیکھتے نہ من آنے ڈٹھا من۔ حضور تے قربان ایویں نہ تھی، خدا دی عزت دی قسم ہے، سرکار نے قبر وچ آنا ہے، حضور نے اٹھا وفات کرنا، شفاعت کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام ہی دی ذات تہن نا سارے دفن کرن دے بعد ویندے پہ ہوندے ایک حضور تہن آندے پہ ہوندے۔ دعا ہے اللہ تعالی حضور کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔